بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے وہ انتہائی پاکستان کے لیے خطرناک خبر ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم خبر کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اعلیٰ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل کو خط لکھا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مبینہ مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشنل کنونشن بلایا جائے۔ یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ خط کی کاپی سپریم جوڈیشنل کونسل کے تمام ارکان کو بھجوائی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر خط میں کیا کہا گیا ہے، ہم خط میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ نیوز میں ٹان سے پڑھ رہا ہوں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم جوڈیشنل کونسل سے ایگزیکیوٹو ممبران بشمول خفیہ ایجنسیوں کے ججز کے کام میں مداخلت اور ججز کو دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں سامنے آیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سال 2018 میں برطرفی کو غلط اور غیر قانونی قرار دیا گیا، اور کہا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے۔ سپریم جوڈیشنل کونسل کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اس وقت برطرف کر دیا گیا تھا جب ان کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز کی تشکیل اور احتساب عدالت اسلام آباد میں مقدمات کے ٹرائل میں مداخلت کی ہے۔ خط کے مطابق ان الزامات کے بعد اس وقت کی وفاقی حکومت اور آرمی چیف کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف شکایت دائر کی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اپنے حالیہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی جج کو سپریم جوڈیشنل کونسل کی جانب سے تحقیقات کیے بغیر برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے۔ خط کے مطابق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے موقف کی جیت ہوئی ہے، تاہم غیر قانونی برطرفی کا ازالہ ممکن نہیں۔ کیا اس وقت واقعی خفیہ ایجنسی کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے تھے؟ اس کا جواب نہیں مل سکا ہے۔ اگر خفیہ ایجنسی کے اہلکار واقعی عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے میں ملوث تھے تو کیسے ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں؟ متن کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی میڈیا انٹرویو میں خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ دہرایا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تحقیقات کا دائرہ اختیار وسیع کر کے اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ آیا آج بھی خفیہ ایجنسی کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ججز کا موجودہ کوڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کا کیا رد عمل دیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات انتہائی اہم ہیں کہ کیا ریاست کی جانب سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی پالیسی اب بھی جاری ہے جس پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار عمل درآمد کرواتے ہیں۔ ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں اسلام آباد کی عدلیہ کو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے درپیش دھمکی آمیز واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ٹرین وائٹ کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ نے اپنے فیصلے میں درخواست کو قابل سماعت قرار دیا تھا، تاہم بینچ میں شامل دیگر 2 ججز کی جانب سے چیف جسٹس کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ خط میں کہا گیا کہ جن ججز کی جانب سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا ان کو خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے دوستوں اور خاندانوں کے افراد کے ذریعے دھمکیاں دی گئیں اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ آپ بات یاد رکھیے گا۔ اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے خفیہ ایجنسی کے حکام سے بات کی ہے، جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایجنسی کی جانب سے سرکاری سطح پر ججز سے کبھی رابطہ نہیں کیا جائے گا، تاہم خفیہ ایجنسی کی جانب سے مداخلت جاری ہے۔
خط میں کہا گیا ہے کہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو مسلح افراد کی جانب سے اغوا کر لیا گیا۔ 24 گھنٹے بعد جب وہ رہا ہو کر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اغوا کاروں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں۔ ججز نے اپنے خط میں کہا کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فرائض آزادانہ اور ایگزیکیوٹو اور خفیہ ایجنسی کی مداخلت کے بغیر سر انجام دے سکے، لیکن آج تک ایسی کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ خط کے مطابق 19 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات کی گئی اور عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اجلاس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے دیگر ججز کے ساتھ مشاورت کے بعد ان معاملات میں مداخلت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے اسی دن اس وقت کے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی گئی تھی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سال 2023 کی گرمیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج اپنی سرکاری رہائش گاہ میں منتقل ہوئے۔ معمول کی میٹنگز کرتے ہوئے انکشاف ہوا کہ گھر کے ڈرائنگ روم کی دیوار میں لگی لائٹ میں ویڈیو کیمرہ نصب ہے جس میں سم کارڈ بھی موجود ہے۔ ویڈیو کیمرہ ڈرائنگ روم کی فوٹیج کسی کو بھیج رہا ہے۔ ایسا ہی ایک کمرہ جج کی رہائش گاہ کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی نصب تھا۔ ان کمروں سے منسلک USB کو برآمد کیا گیا جس میں جج اور ان کی اہل خانہ کی نجی ویڈیوز موجود تھیں۔ اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اس معاملے سے آگاہ کر دیا تھا۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیمرے کس نے نصب کیے تھے اور ججز کی نجی زندگی کی ویڈیوز بنانے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریلیف تو مل گیا ہے، تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ بطور ججز ہماری ذمہ داری بغیر کسی خوف و خطر کے آئین و قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی ہے۔ ججز کا کوڈ آف انڈکٹ ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ اگر کوئی جج خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے اس قسم کے اقدام کے الزامات عائد کرتا ہے تو ثبوت بھی اس سے ہی فراہم کرنا ہوتے ہیں۔ ثبوتوں کی فراہمی سے متعلق بھی کوڈ آف کنڈکٹ رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کیا جج انفرادی طور پر خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے دھمکیوں اور دباؤ کو روکنے کی کوشش کریں گے یا عدلیہ بطور ادارے کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک انفرادی جج کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بہادر ہونے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے تنہا ایگزیکیوٹو کا مقابلہ کیا، یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح جنہوں نے انصاف کے حصول کے لیے طویل عرصہ جدوجہد کی۔ اگر عدلیہ کی آزادی سماجی بنیادی حقوق کی حفاظت اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے لیے ناگزیر ہے تو عدلیہ کی آزادی کو بچانے اور حفاظت کرنے کے لیے ایک اداری جواب کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ عدالتی امور میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی مداخلت اور عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کے لیے ججوں کو دھمکانے کے معاملات پر غور کرنے کے لیے ایک جوڈیشنل کنونشن بلایا جائے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کا کنونشن اس بارے میں مزید معلومات فراہم کرتا ہے کہ آیا دیگر ہائی کورٹس کے ججوں کو اوپر بیان کیے گئے تجربات سے ملتا جلتا تجربہ ہوا ہے۔ اس طرح کے ادارہ جاتی مشاورت سے سپریم کورٹ کو اس بات پر غور کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو کس طرح بہتر طریقے سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے والوں کے لیے ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ایک طریقہ کار واضح کیا جائے اور انفرادی ججوں کے فائدے کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ انہیں کب کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے پاورفل ججز کو کس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جب انہی کے ساتھ اس طرح کا بدترین سلوک کیا جا رہا ہے تو ایک عام پاکستانی باشندے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ آئے دن ہم نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی کسی کا ریپ کر دیتا ہے، کسی کی بچی اغوا ہو جاتی ہے، لیکن کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب عدالت کا یہی حال ہے تو پاکستان کے لوگ کس سے امید رکھیں گے؟ جب ہمارے ججز کو عزت اور احترام نہیں دیا جا رہا، ان کے گھروں میں کیمراز نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی نجی زندگی کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جا سکے اور ان کو اپنے مطابق فیصلے کرانے پر مجبور کیا جائے۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔